أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، عزت ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام معراج کی رات آسمانوں پہ گئے. وہاں انہوں نے مختلف مناظر دیکھیں جو تفصیلاً گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک میں ہم بیان کر چکے ہیں. اب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا 12واں سال، جو کہ ذی الحج کا مہینہ ہے، حج کے موقع کے اوپر کافی سارے لوگ باہر سے تشریف لاتے، جو کہ سنت ابراہیمی شروع سے چلا آ رہا تھا. اگرچہ بہت سارا خود ساختہ دین ان لوگوں نے اپنی طرف سے ایڈ کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود حج کا باقاعدہ ایک شکل موجود تھا، اور ہر سال وہ لوگ پوری دنیا سے حج کرنے کے لیے آتے ہوتے تھے. یہ پوری دنیا کے لوگوں کا ایک اجتماع ہوتا ہے، اور اس سے مختلف لوگ اپنے اپنے مفادات اور مقاصد وہ بھی حاصل کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان مواقع کے تلاش میں رہتے. جب باہر سے لوگ آتے تو ان کے خیموں میں جا کر، ان کے کیمپوں میں جا کر ان کو دعوت توحید دیتے اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے. اس سے پہلے بھی 6 لوگ جو کہ مدینۃ الرسول سے تشریف لائے تھے، اس وقت اس کا نام یثرب تھا، وہ مسلمان ہو گئے تھے. اگلے سال جب حج کے دن آئے تو اپنے ساتھ 7 اور لوگوں کو لے کر حج میں انہوں نے شمولیت اختیار کی. اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کامیابی کی دوسری سیڑھی تھی. یثرب میں اللہ کے نبی کی دعوت کا پہنچنا پہلے سال، یعنی کہ نبوت کے 11ویں سال. نبوت کے 12ویں سال 7 اور لوگوں کا باقاعدہ پلاننگ کے تحت آ کر اللہ کے نبی سے ملاقات کرنا، یہ وہ کامیابی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی، جو کہ ہجرت مدینہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رستہ ہموار کرنا تھا. اور ان میں کل 12 لوگ شریک تھے. ان میں سے 5 وہی پرانے والے اور 7 اور لوگ تھے. انہوں نے آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر باقاعدہ طور پر بیعت کی. عموماً
اگر آپ ساری سیرت پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے، تو آپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت و تاریخ میں بیعت کے 2 مشہور واقعات جو مکہ میں رونما ہوئے وہ ملیں گے۔ ایک کا نام ہے بیعت عقبہ اولی اور دوسرے کا نام ہے بیعت عقبہ ثانیہ۔ عقبہ کا معنی گھاٹی، پہاڑوں کے درمیان تنگ رستے کا نام عقبہ ہے، اور یہ مکہ مکرمہ سے منا آتے جاتے، اب تو سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اس وقت چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں اور ان کو گھاٹیاں کہتے ہوتے تھے۔ ان گھاٹیوں میں چھپ کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بیعت لی تھی، اور یہ بیعت مختلف باتوں کے اوپر تھی۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ہم آپ کے ساتھ اس بات پر بیعت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اس کے ساتھ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، اس کے ساتھ یہ کہ ہم زنا نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، بہتان بازی نہیں کریں گے، کسی کے خلاف بغاوت والی باتیں نہیں کریں گے، اور جتنے بھی معروف کام ہوں گے ہم ان باتوں میں، ان کاموں میں آپ کی من و عن اطاعت کریں گے۔ اور یہ وہ بیعت کی عام باتیں ہیں جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تقریباً ہر نو مسلم سے ان باتوں کے اوپر بیعت لیتے ہوتے تھے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی یاد رہے، جہاں تک بیعت کا معاملہ ہے، عموماً ہمارے اس معاشرے میں ایک بدعت ایجاد ہو چکی ہے۔ اپنے پیروں کے ہاتھ بیعت کرتے ہیں، اپنے فقیروں کے ہاتھ بیعت ہوتے ہیں، اپنے جو ان کے بڑے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیے گا، شریعت مطہرہ میں بیعت صرف اور صرف یا تو نبی کے ہاتھ پہ ہے، اور یا نبی کے بعد نبی کے جانشین کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا، جیسا کہ خلفائے راشدین اپنے ماتحت لوگوں سے بیعت لیتے ہوتے تھے کہ ہم نے اپنے امراء کی اطاعت کرنی ہوگی، ہم نے ان کی مخالفت نہیں کرنی ہوگی، ہم نے جہاں جہاں تک ہو سکے ان کی خیرخواہی کرنی ہوگی، علی ھذا القیاس۔ لہذا بیعت صرف اور صرف امیر عام کے ہاتھ پہ انبیاء کے بعد ہے۔ جماعتیں، تنظیمیں، کسی پیر، کسی اپنے بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کرنا، شریعت میں اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی مقام اور مرتبہ نہیں۔ بلکہ بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر صاحب کے اوپر، ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے، لہذا اب جنت کے دروازے تک لے جانے کے لیے میرا ذمہ دار ہے۔ جن لوگوں نے یہ بیعت کی ہوتی ہے اپنے پیروں کے ہاتھ کے اوپر، ان کی سوچ یہ ہے کہ میرے پیر صاحب میرے ہر معاملے سے باخبر ہے، میں جو کرتا ہوں، جہاں جاتا ہوں، جیسے کرتا ہوں، میرے پیر صاحب کو پتہ چلتا ہے۔ ان کی یہ ایک سائیکالوجی ہے، ایک کنسپٹ ہے ان کا، ان کی ایک سوچ بن چکی ہے، جبکہ یہ ساری باتیں شریعت کے بالکل مخالف اور منافی ہے، جہالت پر مبنی باتیں ہیں۔ غیب کا علم میرے اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ جب پیغمبروں کو غیب کا علم نہیں تو پھر پیغمبروں کے امتیوں کے پاس غیب کا علم کہاں سے آیا؟ کیسے وہ جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں بالکل واضح الفاظ میں یہ اعلان کرتے ہیں، قل، اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دے، لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ غیب کی بات کو کوئی نہیں جانتا۔ اب یہ اتنے واضح الفاظ، قرآن جو کہ ایک ہدایت کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے، منزل کتاب ہے، اس میں میرا اللہ تو ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کو نہیں، جبکہ میں یہ عقیدہ بنائے بیٹھا ہوں کہ نہیں، میرے پیر صاحب کو میرے ہر حرکت کا پتہ چلتا ہے۔ اب ذرا خود بتائیے گا، ہم قرآن کی مانیں یا پیر صاحب یا ان لوگوں کے عقیدے کو تسلیم کریں گے؟
عقیدہ تو ہم نے قرآن سے لینا ہے، حدیث سے سیکھیں گے کہ بھئی عقیدہ کیا لینا ہے، کیا رکھنا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول ہمیں سمجھائیں گے ہم نے ویسے کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ جو اپنی تنظیموں کے امراء کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کرنا یا اپنے پیر صاحب کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا، یہ ایک بدعی طریقہ ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بیعت صرف اور صرف انبیاء کے ہاتھ پر یا ان کے علاوہ ان کے بعد امیر عام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا سمع اور طاعت کے حوالے سے یہ درست اور جائز ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں سے بیعت لی باقاعدہ طور پر، اور یہ مشرف با اسلام ہوئے۔ صحیح بخاری میں عبادہ بن صامت کی روایت میں تفصیلاً یہ ساری گفتگو موجود ہے۔ جب یہ لوگ واپس جانے لگے، حج کا موسم ختم ہوا، حج کے ایام ختم ہوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ رحمت للعالمین بھی بھیجا ہوا تھا، اور یہ نبی آخر الزمان ہیں، یعنی تا قیامت آنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک پیغمبر ہیں، اسی لیے وہ ایک عالمی پیغمبر ہے، اور ان کی سوچ بھی انٹرنیشنلی تھی، عالمی تھی، محدود سوچ ان کی نہیں تھی۔ اور اسپیشلی دعوت کے میدان میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر وقت سوچتے ہوتے تھے کوئی نئے طریقے، کوئی نئی ترتیب کے ساتھ، تاکہ یہ دعوت پھیلے، یہ بات آگے لوگوں تک پہنچے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سوچ و بچار ہر وقت رہتی۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سوچا یہ کہ ایسے تو سال بعد یہ لوگ آئیں گے، پچھلے سال 6 لوگ تھے، اب 12 ہو گئے ہیں، جبکہ 5 وہی پرانے والے تھے، اگلے سال پھر آئیں گے سال بعد، تو کیوں نہ ایک ایسی ترتیب اپنائی جائے کہ میں ان کے ساتھ اسلام کا کوئی سفیر اپنی طرف سے بھیج دوں، مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دوں، اور وہ میری طرف سے جا کر وہاں رہ کر لوگوں میں کام کرے، لوگوں کی ذہن سازی کرے۔ اب مجھے تو ظاہری بات ہے ہجرت میں نے کرنی ہوگی، لیکن اپنے رب کے حکم سے، جب تک مجھے ہجرت کی اجازت نہیں ہوگی تب تک میں نے مکے میں رہنا ہے، لیکن اس دعوت کو ہم نے پھیلانا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں میں سے، اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی کا انتخاب کیا، جس کو اسلام کا پہلا سفیر کہا جا سکتا ہے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے، لوگوں کی ذہن سازی کے لیے، اور وہ تھے مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑے عظیم انسان تھے، بڑی اونچی شان والے تھے۔ مکہ مکرمہ میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جتنے ناز و نعمت میں زندگی گزارنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس قدر قیمتی خوشبو استعمال کرتے، جس گلی سے مصعب بن عمیر کا گزر ہوتا کافی دیر تک لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہاں سے مصعب گزرے ہیں۔ ان کی والدہ انتہائی مالدار تھی، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو انتہائی ناز و نعمت میں پالا تھا، ان کی تربیت کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب نبوت ملی، کچھ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ ان کی مختصر ترین سیرت 2-4 جملوں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیں اپنے اسلاف کی تاریخ کا پتہ چلے کہ انہوں نے اس دین کی خاطر کس قدر قربانیاں دی ہیں، کیسے کیسے انہوں نے زندگی گزاری، اور ہم اپنے لیے ایک مشعل راہ ان کو سمجھیں کہ یہ ہمارے نمونہ ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔ انہوں نے یہ زندگی گزاری تاکہ ہم بھی ان کے رستے پر، ان کے نقش قدم پر چلنے والے بنے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، انہیں اپنی والدہ سے بڑا ہی پیار تھا، بڑی ہی محبت تھی۔ تقریباً 2-3 سال تک مسلسل مصعب بن عمیر نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا تھا، محض اپنی ماں، اپنی والدہ کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر میں نے اسلام کا اظہار کیا تو میری والدہ میرے لیے رستے کے لیے رکاوٹ بنے گی، لہٰذا میں یوں ہی اسلام کے اوپر کاربند رہوں اور یہ رکاوٹ بھی سامنے نہ بنے۔ شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میری ماں کی محبت میرے اوپر غالب آئے اور میں اپنے اسلام کو پھر ظاہر نہ کر سکوں۔ بلاخر
ظاہری بات ہے یہ اسلام ایک ایسی چیز ہے اس نے ظاہر ہو کے رہنا ہوتا ہے۔ والدہ کو پتہ چلا، والدہ نے سخت احتجاج کیا، انتہائی سٹرائک پہ آئی اور مصعب بن عمیر سے کہنے لگی کہ مصعب، جب تک آپ نے کلمہ کفر نہیں کہنا تب تک میں نے نہ تو کوئی چیز کھانی ہے، نہ میں نے کوئی چیز پینی ہے، اور نہ ہی میں نے سائے میں جا کر بیٹھنا ہوگا، نہ میں نے اپنے بالوں میں تیل لگا کر کنگھی کرنی ہے، نہ میں نے غسل کرنا ہے، ایسے ہی میں دھوپ کے اندر بیٹھی رہوں گی۔ یہ انتہائی ایک شدت کا المیہ تھا مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے شش و پنج میں، لیکن بالآخر میرے اللہ نے ان کو استقامت سے نوازا اور اپنی والدہ سے صاف کہنے لگے کہ میری والدہ، یہ دین، یہ عقیدہ، یہ منہج حق دین ہے، یہ اسلام ہے، اور اس عقیدے کی خاطر، اس منہج کی خاطر، اس نظریے کی خاطر مجھے سب کچھ بھی چھوڑنا پڑے، مجھے بالکل بھی یہ سب کچھ معلوم ہے اور مجھے قبول ہے، لیکن میں اس نظریے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ والدہ کو جب پتہ چلا، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، مصعب بن عمیر اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والے نہیں، استقامت کے ایک پہاڑ ثابت ہوئے۔ بالآخر وہ سائے میں بھی چلی گئی، بالآخر اس نے کھانا پینا بھی شروع کر دیا، بالآخر اس نے جو چیزیں نظر مانی تھی وہ اپنی نظر اس نے توڑ ڈالی۔ لیکن ایک بات ضرور ہوئی، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے خرچے بند ہو گئے۔ جس والدہ کی دولت کی وجہ سے پیسوں کے اوپر وہ ناز و نعمت میں پلنے والا، روزانہ نت نئے کپڑے پہننے والا، اعلیٰ کوالٹی اور اعلیٰ قسم کی خوشبو اور عطر استعمال کرنے والا، وہ سب کچھ بند ہو گیا، بلاف ہو گیا، کوئی ایک روپیہ بھی ان کو ملنے سے بالکل نہیں مل رہا تھا۔ لیکن مصعب بن عمیر نے یہ ساری چیزیں قبول کر لی تھی، انہیں پتا تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ دین حق ہے، کوئی ایشو نہیں، دنیا جاتی ہے تو چلی جائے، میں اکیلے رہ جاؤں تو کوئی ایشو نہیں، والدہ میرا ساتھ نہیں دے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں اس منہج و عقیدے کے اوپر ڈٹ کے رہوں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی زندگی گزارنے لگے، اور پھر جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مدینہ منورہ کے سفیر کے طور پر بھیجنے کا ارادہ کیا، اس وقت تک ان کے پاس صرف ایک چادر تھی، اور اس چادر کا اندازہ احد والے دن جا کر لگا کہ وہ چادر کس قدر چھوٹی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور یہ کافی اسلام کے غلبے کے بعد کی بات ہے، اسلام غالب ہو چکا تھا، ہر طرف اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اسلامی تعلیمات عام ہو چکی تھی، صحابہ کرام انتہائی پرامن اور پرتعیش زندگی گزارنے والے تھے۔ روزہ رکھا ہوا تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جب افطاری کا وقت آیا، سامنے سب کچھ انواع و اقسام کے میوے، پھل، فروٹ، مشروبات سب کچھ موجود ہے۔ اچانک انہوں نے رونا شروع کر دیا، ابھی 1-2 منٹ ہیں اذان میں، یہ سب کچھ اپنے دسترخوان پہ دیکھ کے انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ خادم پوچھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اور اس قدر روئیں کہ ان کی ہچکی بند ہو گئی، اور اس قدر روئے کہ وہ افطاری بھی نہ کر سکے۔ اور جانتے ہیں وجہ کیا بیان فرمائی؟ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بہت سارے میرے دوست مسلمان ہوئے، حلقہ بگوش اسلام ہوئے، انہوں نے اس اسلام کی خاطر قربانیاں دیں، اور دنیا میں سے ایک نعمت کا مزہ لیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے، کوئی نعمت انہوں نے استعمال نہیں کی، ایسے ہی تنگیوں کی زندگی، ترشیوں کی زندگی، ایسے ہی مشکلات بھری زندگی انہوں نے گزاری۔ ان میں ایک مصعب بن عمیر تھے رضی اللہ تعالی عنہ، انتہائی ناز و نعمت میں پلنے والے، انتہائی خوبصورت کڑیل جوان۔ کہتے ہیں کہ احد والے دن جب وہ شہید ہوئے، ان کے پاس صرف ایک چادر تھی، کفن دینے کے لیے ہمارے پاس اس قدر کپڑا نہ تھا کہ ہم ان کو کفن پہناتے، اور مصعب بن عمیر کے پاس ایک ہی چادر تھی، اور وہ چادر بھی اس قدر چھوٹی تھی، اگر ہم ان کے سر کو ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں کو ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ شکایت کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، اللہ کے نبی معاملہ یہ ہے، کیا کریں؟ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات یاد رہے، کفن دینا ایک معمولی سا کام شاید کہ ہم سمجھتے ہیں،
لیکن صحابہ کرام کی تربیت اس بات پہ ہوئی تھی کہ بھائی چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا عمل اللہ کے نبی کی ہدایات کے بغیر نہیں کرنا، اپنی مرضی، اپنے اجتہادات، اپنی سوچ، اپنی عقل کو مقدم نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے نبی سے ہدایات لے کر اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اور یہی کلمے کے دوسرے شق محمد الرسول اللہ کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی محمد کو اللہ کا آخری پیغمبر جان لیا، سمجھا ہوا ہے اور مانا ہوا ہے، لہٰذا ہم جو بھی کریں گے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہدایات جاری کی، کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کر لیں، یہ چادر ان کے سر کے اوپر ڈال دیں اور پاؤں کے اوپر آپ گھاس، جس کو اذخر کہا جاتا ہے، ایک خاص قسم کی گھاس ہے، مدینہ منورہ میں بہت زیادہ ہے، وہ گھاس ڈال کر ان کو دفنا دینا۔ عبد الرحمن بن عوف کی ہچکیاں صرف اس وجہ سے تھی کہ میرے ساتھ مصعب بن عمیر بھی ایسے ہی مسلمان ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے اسلام لانے کے جو ثواب، جو بدلے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں دنیا میں دیے، ان کو یہ بدلے نصیب نہیں ہوئے، ایسے ہی بدلے لیے بغیر جنتوں میں چلے گئے۔ جبکہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فراوانی کی ہے، آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر دنیا کے خزانے اس قدر کھول دیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری قربانیوں کے بدلے ہمیں دنیا میں کہیں نہ ملے، اور یہ نہ ہو کہ آخرت میں ہمارے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ یہ ان کی سوچ تھی، یہ ان کی فکر تھی، وہ اس دنیا کی خاطر نہ جینے والے تھے اور نہ ہی اس دنیا کو اپنا مطمع نظر بنانے والے تھے۔ ان کی سوچ عالمی سوچ تھی، اس دنیا کے حدود سے باہر جو دنیا ہے اس کے متعلق وہ سوچنے والے تھے کہ وہاں ہمارا کیا بنے گا، ہم کیا کریں گے وہاں پر، اس کے لیے ہر وقت ان کی سوچ و بچار تھی۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جہاد کے لیے فنڈ کا اعلان کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ تھوڑی سی کھجوریں ان کے پاس تھی، وہ لائے۔ اللہ کے نبی نے مصعب بن عمیر کو اپنی طرف آتے دیکھا، انہوں نے ایک چادر باندھی ہوئی صرف تہبند کے طور پہ، اور وہ چادر بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی۔ یہ مصعب بن عمیر اللہ کے نبی کے سامنے مکہ میں رہنے والے تھے، پرانے ساتھیوں میں سے تھے، وہ جو اسلام لانے سے پہلے ان کی زندگی تھی وہ بھی میرے نبی نے دیکھی تھی، وہ بھی میرے نبی کو معلوم تھی، اور جس وقت اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد ان کی جو زندگی بنی وہ بھی میرے نبی کے سامنے تھی۔ میرے نبی زارو قطار رونے لگے اپنے مصعب کو دیکھ کر کہ یہ میرے ساتھی، انہوں نے اس قدر قربانیاں دی ہیں اپنے رب کی خاطر، اپنے اللہ کی خاطر، یا اس کی زندگی ایسے تھی اور اب اس بیچارے کی کیفیت یہ ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی تھے، بھائی تھے، اس کا نام تھا عزیز بن عمیر۔ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کی طرف سے باقاعدہ لڑنے کے لیے آئے تھے، قیدی بن گئے، جو کہ 70 قیدی بدر کے میدان میں پکڑے گئے تھے۔ ایک انصاری صحابی اپنے یہ جو عزیز بن عمیر تھے، مصعب بن عمیر کے سگے بھائی تھے، ان کو باندھ رہے تھے تو پاس سے مصعب بن عمیر کا گزر ہوا۔ مصعب بن عمیر اپنے بھائی انصاری سے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا قیدی ہے نا، اس کو ذرا مضبوطی سے باندھنا، کہیں بھاگ نہ جائے، اور ساتھ میں تلقین کرتے ہیں اس کی ماں بڑی مالدار ہے، آپ کو بڑا فدیہ ملے گا، مالدار ہو جاؤ گے۔ عزیز بن عمیر نے آواز، ظاہری باتیں بھائی تھے، آواز سنی تو پہچان گئے، اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کا بھائی مصعب ہے، اور ان کے متعلق اپنے انصاری بھائی مسلمان سے یہ تلقین کر رہے ہیں کہ آپ نے اس بندے کو مضبوطی سے باندھنا ہے۔ اس کا تو شاید کہ اس کا ذہن یہ تھا کہ اس کو تو میرے متعلق سفارش کرنی چاہیے تھی کہ بھئی یہ میرا بھائی ہے، اس کے ساتھ تھوڑا گزارا کرنا، اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا، لیکن برعکس معاملہ نکلا، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ اس کو مضبوطی سے باندھنا، اس کی والدہ بڑی مالدار ہے، فدیہ بڑا ملے گا، مالدار ہو جاؤ گے۔ عزیز بن عمیر نے مڑ کر دیکھا مصعب سے، کہتے ہیں کہ مصعب، آپ میرے متعلق اس اپنے انصاری ساتھی کو یہ تلقین کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ میرے بھائی نہیں ہیں، میرا بھائی وہ ہے جو آپ کو باندھ رہا ہے۔ یہ ہے الولا اور البرا کا عقیدہ جو ہم نے اپنے ان اسلاف سے سیکھنا ہے، یعنی دوستی کرنی ہے تو بھی اسلام کی بنیاد کے اوپر، دشمنی کرنی ہے تو بھی اسلام کی بنیاد کے اوپر۔ الورا اور البرا یہ اسلام کا عقیدہ ہے۔
جو مسلمان اسلام کے موافق، اسلام کے اوپر کاربند رہ کر زندگی گزارنے والا ہوگا وہ ہمارے سروں کے تاج ہے۔ لیکن جن لوگوں کے نظریات، جن لوگوں کے افکار، جن لوگوں کی سوچ وہ اسلام کے منافی ہے، جن لوگوں کی فکر وہ اسلام کے بالکل مخالف ہے، کسی اور رستے کے اوپر جانے والے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ اللہ کے لیے ہم نے بغض بھی کرنا ہوگا، اور یہی الولا اور البراء کا عقیدہ اور منہج ہے، جو کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ بھیجا، اسلام کا سفیر اور داعی بنا کر، جا کر اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما ہوئے، اور وہاں سے انہوں نے اپنی دعوتی سب معاملات کا آغاز کیا، اور دیکھے دیکھی بہت ہی قلیل دنوں میں سینکڑوں لوگ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ ایک مرتبہ ایک دو واقعات ان کی دعوتی سرگرمیوں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقامی تھے، جو وہ ان کو بنی عبد الاشہل ان کے محلے میں لے گئے، اور یہ بات یاد رہے کہ یہ بنی عبد الاشہل اور بنی ظفر یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا محلہ تھا۔ سعد بن معاذ کی سیرت آگے غزوہ خندق کے موقع کے اوپر بیان کی جائے گی۔ انہوں نے صرف 35 سال کی عمر پائی تھی، 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، 5 سال وہ مسلمان رہے اور اس کے بعد شہید ہو گئے تھے۔ بڑی ایک اونچی سیرت ہے، اور ہمارے لیے اس میں بہت سارے اسباق موجود ہیں۔ بہرحال اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے محلے میں ان کو لے گئے، وہاں جا کر مرق نامی ایک کنویں کے اوپر بیٹھ گئے اور لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی۔ کچھ مسلمان بھی ان علاقوں کے، ان محلوں کے آ کر ان کے گرد بیٹھ گئے۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، مصعب بن عمیر سے، کہ مصعب، یہاں بنی عبد الاشہل کے ایک دو سردار ہیں، اگر وہ مسلمان ہوئے نا تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اور ان دو سرداروں سے مراد ایک اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور ایک سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ سعد بن معاذ اسد بن زرارہ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، انتہائی قریبی رشتہ تھا، چونکہ اسد بن زرارہ مسلمان ہو چکے تھے اور یہ دونوں بزرگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جا کر وہاں بیٹھے، اور بھی مسلمان وہاں پر جمع ہوئے، انہوں نے دعوت دینا شروع کر دی، تبلیغ کی باتیں، اسلام کی باتیں۔ اتنے میں سعد بن معاذ کو پتا چلا کہ یار یہ اسد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر جو کہ مسلمان ہو چکے ہیں، ہمارے محلے میں آئے ہوئے فلاں جگہ بیٹھے ہوئے۔ سعد بن معاذ نے اسید بن حضیر سے کہا کہ آپ جائیں اور جا کر ان کو سمجھائیں، ان کو یہاں سے بھگائے کہ آپ لوگ یہاں آ کر ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے کشران کو بے وقوف بنا رہے ہو، یہاں سے بھاگ جاؤ، یہاں پھر آئندہ نہیں آنا، وگرنہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے ساتھ انہوں نے اپنا نیزہ بھی لیا، جا کر وہاں قریب ان کے بیٹھ گئے۔ بیٹھے نہیں، ابھی کھڑے ہی تھے، جب اسد بن زرارہ نے اسید بن حضیر سے کہا تو مصعب بن عمیر سے کہنے لگے کہ یہ جو بندہ آ رہا ہے ہماری طرف ابھی مسلمان نہیں ہو چکا، اور یہ اپنے خاندان کا بڑا ہے، بزرگ ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، اگر یہ بندہ مسلمان ہوا نا تو ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ پہلے سے مصعب بن عمیر کو موٹیویٹ کیا ان کے متعلق کہ یہ بندہ کس لیول کا ہے۔ مصعب بن عمیر نے کہا کہ چلو آنے دیں، بیٹھا تو انشاءاللہ اسلام کے متعلق بات ضرور کریں گے۔ آ کر وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے گالیاں اور انتہائی عجیب سی باتیں کہیں، اور ان کو دھمکانے لگا، ڈرانے لگا کہ آپ لوگ یہاں وہی باتیں جو سعد بن معاذ نے اسید بن حضیر کو کہہ کر بھیجا تھا وہ ساری باتیں کہہ ڈالی۔ وہ سنتے رہے۔ مصعب بن عمیر نے آگے سے کہا، جب ان کی باتیں ختم ہوئی تو کہتے ہیں کہ بھائی جان بات اس طرح ہے، آپ تھوڑی دیر بیٹھیں، ہماری بات سنیں، اگر تو ہماری بات آپ کو اچھی لگے تو مان لینا، نہ اچھی لگے تو آپ کی مرضی، ہم نے کون سا آپ کے گلے میں پٹا ڈال کے آپ کو زبردستی اپنی بات منوانی ہے۔ اسید بن حضیر نے کہا بات تو بڑی منصفانہ کر رہے ہیں، بھئی میں سردار ہوں، میں سمجھدار ہوں، میں سمجھتا ہوں، غلط کو بھی سمجھتا ہوں اور صحیح کو بھی سمجھتا ہوں، بات آپ کی منصفانہ ہے، اگر آپ کی بات صحیح ہوئی تو میں مان لوں گا، صحیح نہ ہوئی تو میں چھوڑ دوں گا۔ بیٹھ گئے، انہوں نے اپنا نیزہ وہاں پر گاڑ دیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔
سبحان اللہ، قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے حلاوت رکھی ہے، جو ایک مٹھاس اس کتاب میں موجود ہے، وہ اللہ کی قسم ہمیں نہیں سمجھ آ رہی۔ بدقسمتی ہماری یہ کہ ہم عجمی ہیں، نہ ہمیں ترجمے کا پتہ، نہ ہمیں اس کے معانی مفاہیم کا پتہ، نہ ہمیں عربی کے فصاحت و بلاغت کا پتہ، اور نہ ہی ہم صحیح وہ لغت جو کہ اعلیٰ ہے، جو سب سے عمدہ ہے، اس کے درمیان اور جو سب سے گھٹیا لغت ہے اس کے درمیان امتیاز کا ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں۔ بہرحال نقل کرنے والے ہیں کہ قرآن میں انتہائی حلاوت موجود ہے۔ بہرحال وہ عرب تھے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس اپنے عربی پیغمبر کو بنا کر بھیجا تھا، قرآن کو بھی عربی لغت میں بنا کر بھیجا، اور جس بندے کے کان میں قرآن کی تلاوت پڑ جاتی وہ بندہ اسلام لائے بغیر رہتا نہیں ہوتا تھا۔ یہاں اسید بن خضیر نے جب قرآن کی تلاوت سنی، بڑا ان کو لذیذ، بڑا اچھا، بڑا عمدہ، بڑی سریلی ایک انہوں نے تلاوت سنی تھی۔ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب مسلمان ہوتے ہیں یا اپنے دین میں کسی بندے کو داخل کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ صرف اتنی بات، یعنی قرآن سنا، اپنے خاندان کا سردار ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، لیکن قرآن کو سنتے ساتھ ہی بالکل ان کے سب کچھ بدلے۔ آئے تھے ان کو بھگانے کے لیے، جاتے وقت جب وہ واپس جانے لگے، مسلمان ہوئے، غسل کر لیا انہوں نے، اور انہوں نے کلمات شہادتین پڑھ لیے۔ جب وہ واپس جانے لگے تو سعد بن معاذ نے آتے ان کو دیکھا، اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہتے ہیں کہ بخدا یہ بندہ جو چہرہ یہاں سے اٹھ کر جانے لگا تھا نا، جو لے کر گیا تھا جس چہرے کو، وہ چہرہ واپس آ کر نہیں آنے والا، اس کا چہرہ بدلا ہوا ہے، اس کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بندہ اب ہمارا نہیں، ان کا ہو چکا ہے۔ اور یہاں اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی کمال حکمت کے ساتھ ایک اور بھی کام کر دیا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ سے کہتے ہیں کہ بھائی بات اس طرح ہے کہ میں جس مجلس میں جا رہا ہوں وہاں ایک اور بزرگ اور سردار موجود ہیں، ابھی 30 سال ان کی عمر تھی، اگر وہ بندہ مسلمان ہوا نا تو سمجھو کہ سارے کے سارے بنی عبد الاشہل کے لوگ، مرد و خواتین سب مسلمان ہو جائیں گے، ایک بھی بندہ پیچھے رہنے والا نہیں ہوگا، لہٰذا میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو بھی کسی بہانے سے آپ کے پاس بھیج دوں۔ اسید بن خضیر وہ بھی بڑے چالاک تھے، جب وہ واپس چلے گئے وہاں بیٹھے تو سعد بن معاذ سے کہنے لگے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ بنو حارث، یہ ایک اور قبیلہ تھا، ایک اور محلے کے لوگ تھے، مجھے پتا چلا ہے کہ وہ اسد بن زرارہ جو آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں ان کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ سعد بن معاذ چونکہ عرب لوگوں میں یہ حمیت اور اپنے خاندان اور قبیلے کے لیے جنگ کرنا، لڑائی کرنا، غیرت کرنا، یہ چیز ان میں بہت زیادہ تھی۔ جب ان کو پتا چلا کہ بنو حارثہ میرے خالہ زاد بھائی اسد بن زرارہ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، فوراً انہوں نے اپنی تلوار لی اور جھٹ سے وہاں پر پہنچ گئے۔ جا کر دیکھا تو وہ دونوں انتہائی اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کوئی معاملہ نہیں تھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سمجھ گئے کہ اسید بن خضیر کا مجھے یہ بات کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ بندہ یہاں سے اٹھ کر جائے اور ان کی کچھ نہ کچھ بات کسی بہانے سے سن لے۔ وہ بھی سمجھ گئے کہ اسید بن خضیر کا معاملہ یہ تھا، ان کی نیت یہ تھی۔ بہرحال کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں گئے ان کو اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا، بڑے غصے ہوئے اور بڑی گالم گلوچ اور بڑا ان کو ڈرایا دھمکایا۔ مصعب بن عمیر نے ان سے بھی یہی کہا کہ بھائی بات اس طرح ہے، کیوں نہ آپ تھوڑی دیر بیٹھیں، ہماری بات سنیں، اگر ہماری بات انصاف والی ہوئی تو بہت اچھا، قبول کر لینا، اچھی ہوئی تو قبول کر لینا، اگر آپ کو اچھی نہ لگے تو چلے جانا، رد کر دینا، کوئی ایشو نہیں۔ سعد بن معاذ نے بھی کہا کہ بھئی بات آپ کی بڑی منصفانہ ہے۔ بیٹھے، قرآن کی تلاوت سننی ہی تھی کہ ساتھ میں مصعب بن عمیر سے کہنے لگے کہ مصعب آپ جب اپنے دین میں کسی بندے کو داخل کرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے سارا طریقہ بتایا، غسل کر کے آئے، کپڑے چینج کیے اور شہادتین کے کلمات پڑھ دیے۔ جب سعد بن معاذ مسلمان ہوئے، واپس اپنے خاندان میں گئے، فوراً سب لوگوں کو جمع کیا، اپنے لوگوں سے پہلے اقرار کروایا کہ بھائی آپ لوگ مجھے اپنے اندر کیسے سمجھتے ہیں۔ سب لوگوں نے، مردوں نے، خواتین نے یہی کہا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، خاندان کے بزرگ ہیں اور سب سے اونچی شان والے ہیں، سب سے معزز ہیں ہمارے لیے۔ جب یہ اقرار کروا لیا تو سعد بن معاذ نے علل اعلان کہہ دیا کہ اچھا
جب تم لوگ مجھے اپنے اندر سب سے اعلیٰ اور عرفہ سمجھتے ہو تو تم میں سے بھلے چھوٹے ہیں بھلے بڑے ہیں بھلے مرد ہیں بھلے خواتین ہیں، کسی بھی بندے کے ساتھ میرا گفتگو کرنا حرام ہے جب تک تم سب کے سب محمد کریم کے دین میں داخل نہیں ہوں گے۔ جو انہوں نے یہ دیکھا تو سارے کے سارے لوگ شام ہونے سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، سوائے ایک بندے کے جس کا نام اسیرم تھا، اور غزوہ احد تک تقریباً یہ ہجرت کے 3 سال تک ان کا اسلام مؤخر رہا، اور یہ وہ اسیرم صحابی ہے جس وقت احد کی لڑائی بالکل گرم تھی، اللہ کے نبی وہاں جانے لگے تو اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اسلم او اقاتل، اللہ کے نبی میں پہلے مسلمان ہو جاؤں یا آپ کے ساتھ اسلام لائے بغیر جنگ میں شریک ہو جاؤں؟ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، مسلمان ہو جاؤں پہلے یا اسلام لائے بغیر ہی آپ کے ساتھ احد میں شرکت کر لوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ اسلم ثم قاتل، پہلے مسلمان تو ہو جاؤ، کیونکہ ایمان و اسلام کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے، اور پھر اس کے بعد قاتل آ کر ہمارے ساتھ احد میں شرکت کر لینا۔ مسلمان ہوا، کلمہ پڑھ لیا اور فوراً ہی جا کر احد میں شریک ہو گئے اور جا کر شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع کے اوپر ایک بات کہی، عمل قلیلا واجر کثیرا، اسیرم نے بہت تھوڑا عمل کیا، ابھی کلمہ ہی پڑھا تھا، صرف لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہی ہوا تھا، ساتھ ہی جہاد میں شریک ہوئے، مقتول ٹھہرے، شہید ہو گئے احد کے شہداء میں سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عمل قلیلا، بہت تھوڑا عمل کیا لیکن اجر کثیرا، بہت بڑا اجر جنت کی شکل میں اس کو مل جانا ہے۔ یہ ہے مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارتکاری جو انتہائی کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام تک پہنچی، اور پھر اگلے سال یعنی نبوت کے 13ویں سال تقریباً 82 لوگ اسی یثرب سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چل کر مکہ مکرمہ گئے، حج کے بہانے سے وہاں بیعت عقبہ ثانیہ منعقد ہوئی، اور اسی بیعت عقبہ ثانیہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یثرب میں باقاعدہ طور پر میدان اور گراؤنڈ پلین کرنے کی ساری پلاننگ وہیں سے بیٹھ کر انہوں نے کر دی، جو کہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں زندگی رہی تو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔